نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ انفاق عام طور پر جو انسان کو اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا ہوتا ہے، اس کے پاس جو بھی ہوتا ہے، جیسے کہ ایک آیت میں ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو کچھ بھی اس کو اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کریں۔ اس تصور کو لے کر لوگوں نے انفاق کو محدود کر دیا ہے۔ کچھ لوگوں کا تصور تو یہاں تک تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر کے خلافت میں بھی لوگوں نے اس کی تحدید زکوٰۃ تک کی تھی، اور پھر وہ زکوٰۃ بھی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو پھر زکوٰۃ کی بھی ضرورت نہیں رہی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے خلاف باقاعدہ جنگ لڑنے کی اعلان کرنی پڑی کہ آپ ایک نص قطعی سے ثابت چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود تک وابستہ نہیں ہے بلکہ یہ رہتی دنیا تک رہے گی۔ تو یہ تصور وہاں پر بھی تھا، اور پھر رفتہ رفتہ بعد میں جا کر علمی سرمایہ داریت کے طفیل یہ چیز ہمارے زمانے میں بھی رائج ہو گئی کہ ایک بندے کی گلو خلاصی صرف یہاں تک ہو جاتی ہے کہ اس کے مال میں جو متعین مقدار زکوٰۃ کے صورت میں ہے وہ ادا کرے تو یہ بری ذمہ ہو جاتا ہے، جبکہ یہ بری ذمہ نہیں ہوتا ہے صرف زکوٰۃ کی ادائیگی پر، کیونکہ زکوٰۃ تو اس کا مال ہے ہی نہیں، زکوٰۃ اس کا مال ہے ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ لفظ زکوٰۃ یہ کس چیز سے لیا گیا ہے؟ لفظ زکوٰۃ کے ساتھ متعلق اور کئی سارے الفاظ بھی ہے، تزکیہ ہے، تزکیہ ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، غالباً فرعون کو کہا گیا فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، یعنی تم چاہتے ہو کہ تم پاک ہو جاؤ۔ تو یہاں پر زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے مال کو دوسروں کے اس حصے سے صاف کریں جو ہم نے ان کے حق میں متعین کیا ہے، جو بالکل متعین مخصوص، تو یہ دوسروں کا حق اس کے مال میں آیا ہوا ہے۔ اور ایک اور روایت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الاغنیاء وکلائی، خیر اس روایت پر پھر بعد میں بحث کرتے ہیں، یہاں پر پہلے اسی پر بات کرتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے یہ دوسروں کا مال ہے، اس کا اپنا مال ہے ہی نہیں، اس کے اپنا مال جو ہے زکوٰۃ کے بعد بنتا ہے۔ یہاں پر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا اطلاق اس مال پر ہوگا جو زکوٰۃ کے بعد اس کے پاس بچے، وہی اس کا اپنا مال ہوگا اور اس میں سے وہ خرچ کریں گے۔ زکوٰۃ جب دوسروں کا حق ہے تو اسے جب تک وہ دے گا نہیں، اس کا اپنا مال پاک نہیں ہوگا، جب اس کا اپنا مال صاف نہیں ہوگا تو وہ اس کا مال کہلائے گا نہیں، اس کے مال پر اس کا تصرف اور اختیار تب آئے گا جب وہ دوسروں کے حق کو الگ کرے۔ اور عام طور پر زکوٰۃ دینے کا یہ بھی تصور ہے کہ جب زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت زبردست انسان سمجھنے لگتا ہے، اور لینے والے کے اوپر وہ احسان بھی جتاتا ہے، جبکہ اس کا کوئی احسان ہے ہی نہیں۔ حقیقت میں احسان اس بندے کا ہے جو اس سے زکوٰۃ وصول کرے اور اس کو مال کو وہ پاک کرنے کا ذریعہ بنے، اور اس کو بری ذمہ کرنے کا اس حد تک وہ باقاعدہ سبب بنے، تو یہ اس کا معاون ہے اس کے مال پاک کرنے میں، اور اس کی اسی حد تک بری ذمہ ہونے کے لیے وہ معاون ٹھہرتا ہے زکوٰۃ وصول کرنے والا۔ لیکن ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ وہ جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو پھر وہ احسان بھی کرتے ہیں، اور پھر یہاں تک وہ ذہنیت رکھتے ہیں کہ اگر کبھی بھی میرا کسی کے ساتھ معاملہ آئے تو ایسا شخص مجھے نصیحت کرنے کے لیے یا مجھے سمجھانے کے لیے نہ آئے جو مجھ سے زکوٰۃ لیتا ہو، کیونکہ میں اس پر احسان کر چکا ہوں، جبکہ وہ اس کا احسان نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس تک رزق پہنچانے کے لیے یہ اس کا سبب بنا ہے۔ خارج میں اس کا ایک مثال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ بازار سے کچھ خرید کر لاتا ہے تو اس کو کوئی مال اس کے مال میں رکھ دیتا ہے کہ یہ فلانے کو دیا جائے، لیکن وہ لا کے اپنے پاس رکھ دے کہ یہ میرے مال میں آیا ہے، تو یہ اس کے لیے دلیل کافی نہیں ہے، بلکہ اس نے اس کو دینا ہے جس کے لیے ہے۔ بھلے وہ اس کو یہ نہ کہے کہ یہ فلاں کو دے دو، بلکہ یہ کہے کہ بھائی یہ کسی میں بانٹ دینا، لیکن بانٹ دینے کے لفظ سے بھی وہ اس کا پھر بھی مالک نہیں ٹھہرتا، اس نے آگے دینا ہے، اور جب تک وہ نہ دے تو یہ اس بندے اور جس نے دیا ہے اس کے درمیان یہ حائل بنا ہے، یہ رکاوٹ بنا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کے رزق کا جو ذریعہ ہے، جو بندوں پر وہ رزق عطا کرتا ہے، اس رزق کے اس ذریعے میں وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے درمیان حائل اور رکاوٹ بنتا ہے۔ جب یہ حائل اور رکاوٹ بنتا ہے تو یہ بغاوت پہ اترتا ہے، یہاں یہ سرکشی کے عمل کو اختیار کرتا ہے۔ اس سرکشی کے عمل کو توڑنے کے لیے اور اللہ رب العزت کے سامنے بغاوت سے روکنے کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کا اعلان کیا تھا۔ اور پھر یہاں پر بعض علماء مال اور دولت کے حقوق کے سلسلے میں صرف زکوٰۃ کو فرض قرار دے کر سرمایہ داری اور ارتکاز دولت کے جواز کے قائل ہو گئے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے بھی یہ تصور تھا اور آج بھی یہ تصور ہے کہ جب زکوٰۃ دے دیا جائے تو زکوٰۃ کے بعد کچھ باقی نہیں رہتا، لیکن یہاں پر ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے ان کو جو رزق عطا کیا ہے ان سے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں انفاق یا خرچ کرنے کے متعلق ائمہ مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ اب یہاں پر جو مخصوص آراء ہیں اس رائے میں سے حضرت علامہ ابن حزم اندلسی کی رائے کو مزید تائید دیتے ہوئے اور اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ جو بیان کرتے ہیں وہ یوں فرماتے ہیں۔ مشہور محدث ابن حزم ظاہری، یہ 73 صفحہ پر ہے، مشہور محدث ابن حزم ظاہری اندلسی نے اس سلسلے میں اپنی مشہور عالم تالیف المحلہ میں جو روایت نقل کی ہے، اس نے ایک روایت بیان کی ہے، وہ حضرت شیخ الہند محمود الحسن کے مذکورہ تحقیق کی کھل کر تائید کرتی ہے کہ ضرورت سے زائد مال محتاجوں میں تقسیم کیا جائے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اس کا جو تصور بیان کرتے ہیں اس تصور کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جو علامہ ابن حزم نے نقل کیا ہے۔ اس کے ترجمے کو ہم یہاں پڑھتے ہیں۔ ہر شہر کے مالداروں پر فرض ہے کہ وہ اپنے شہر کے فقراء کی ضروریات کو پورا کرنے کی ذمہ داری اٹھائیں۔ اس سلسلے میں اگر لوگوں کی جمع شدہ زکوٰۃ اور مسلمانوں کی جمع کردہ تمام اموال فقراء کی ضروریات پوری نہ کرتے ہوں تو حکمران اپنے ملک کے مالداروں سے زبردستی مال وصول کرے اور فقراء کے لیے ضروری کھانے پینے، ان کی گرمی سردی کے لباس اور بارش سردی سورج گرمی اور سیلاب سے محفوظ گھروں کا بندوبست کرے۔ یعنی صرف زکوٰۃ پر اس کا نہیں ہے بلکہ یہ اس نے روایت نقل کی ہے۔ اس روایت کی بنیاد پر یہ ساری ضروریات کی تکمیل ان سرمایہ داروں کے مال سے جو ان کی ضرورت سے اضافہ ہے، ریاست اپنے اختیارات کو استعمال کر کے ان کے مال سے لے کر ان ضرورت مندوں کی ضروریات کی تکمیل پر صرف کر سکتے ہیں۔ وہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ ایک قول بیان کرتے ہیں، ان کا ایک قول مشہور ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر سب سے زیادہ گھر اس کے ہیں جس ذات کو کسی گھر کی کوئی ضرورت نہیں، اور وہ لوگ سب سے زیادہ بے گھر اور بے سہارا ہے جن کی زندگی گھر اور چھت کے بغیر ادھوری ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی تمام انسانیت اس بات کے لیے تو وہ ہمتاً تیار رہتے ہیں کہ کہیں مسجد بن رہی ہو تو وہ دوڑ دوڑ کے وہاں پہنچے اور اپنے سرمایوں کو لگائیں اور وہاں سے وہ داد حاصل کریں کہ فلاں سرمایہ دار نے اتنا لگایا اور فلاں نے اتنا لگایا اس میں، اور ان کی شکریہ ادا ہوتے رہیں اور ان کے لیے دعائیں ہوتے رہے۔ لیکن اگر اس کے اڑوس پڑوس میں کوئی بندہ بیچارہ جھوپڑی لگا کر وقت گزار رہا ہو اور وہ صبح و شام وہاں گزار رہا ہو، اس کے لیے وہ کبھی نہیں تڑپے گا، اور نہ مولوی صاحب کو وہ آیتیں یاد آئیں گی کہ ان آیتوں کو بیان کرے کہ جن آیتوں کی بنیاد پر یا جن روایات کی بنیاد پر لوگوں کے گھر تعمیر کرائے جائے۔ وہ آیت اور وہ روایت مولوی صاحب کو اچھی طرح یاد آئیں گے کہ وہ اپنے لیے مسجد بنوائیں یا لوگوں کو جو ہے اس کے لیے جذباتی بنائیں تاکہ لوگ دڑا دڑ اس پر خرچ کر دیں۔ تو مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کے اس قول سے یہاں پر یہ تائید بھی ہوتی ہے۔ مزید اس میں حضرت ابو خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صفحہ 74 پر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس اپنی حاجت سے زائد سواری ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کسی ایسے شخص کو دے دے جس کے پاس سواری نہ ہو، اور جس کے پاس کھانے پینے کا سامان حاجت سے زائد ہو تو اسے چاہیے کہ زائد ضرورت سامان حاجت مند کو دے دے۔ پھر ایک اور حضرت ابو خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اسی طرح مال کی مختلف انواع کا ذکر فرماتے رہے، حتیٰ کہ ہم نے یہ سمجھا کہ ہم میں سے کسی کو بھی اپنے زائد مال پر کسی قسم کا کوئی حق نہیں۔ اور اسی پر علامہ ابن حزم کہتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری کی اس روایت پر صحابہ کا اجماع ہے، اور جو کچھ اس حدیث میں ہے وہی ہمارا مسلک ہے۔ اس کی تائید میں علامہ ابن حزم حضرت سفیان ثوری کے واسطے سے حضرت عمر کا یہ قول اپنے سند کے ساتھ نقل کرتے ہیں، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس چیز کا مجھے اب اندازہ ہوا ہے، اگر اس کا پہلے سے علم ہوتا تو میں مالداروں کی زائد ضرورت دولت اور مال لے کر فقراء مہاجرین میں بانٹ دیتا۔ اس قول کی سند بہت زیادہ صحیح اور اپنے راویوں کی وجہ سے عظمت شان رکھنے والی ہے۔ اور اس کے بعد صفحہ 75 پر محمد بن علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے اموال پر ان کی فقراء کی حاجت کو بقدر کفایت پورا کرنا فرض قرار دیا ہے، پس اگر وہ بھوکے یا ننگے اور معاشی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کا سبب مالداروں نے اپنا حق ادا نہیں کیا۔ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کو اس بات کا حق ہے کہ ان سے قیامت کے دن حساب لے اور اس پر انہیں عذاب دے دے۔ یہاں تک کہ ایک اور بھی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو کھانا کھائے اور وہ پیٹ بھر کر سوئے اور اس کے پڑوس میں پڑوسی جو ہے وہ بھوکا رہے، وہ کہتے ہیں وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَىٰ جَنبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ، یعنی اس کا پڑوس اس کے پڑوس میں وہ بھوکا رہے اور اس کو آگاہی پر ہو اس پر، تو کہہ رہے اس نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا اس شخص نے۔ تو یہاں تک کہ وعیدیں اس حوالے سے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت آگے امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ جو احناف کے باقاعدہ فقہی امام بھی مانا جاتے ہیں، اس کی تفسیر احکام القرآن ہے۔ اس میں ایک قول اس کا نقل کیا جاتا ہے یہاں پر، کیا مال میں زکوٰۃ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی حق واجب ہے؟ اب یہاں پر زکوٰۃ کے علاوہ کی بحث چل رہی ہے، زکوٰۃ کا بحث نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ ایک متعین چیز ہے، اس پر اتنی لمبی چوڑی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ایک متعین چیز ہے۔ مسئلہ وہ ہے جو ہمارے یہاں مفقود ہو چکا ہے، جس کو اہمیت نہیں دی جاتی اور اس کو اختیاری سمجھا جاتا ہے کہ بھائی میری مرضی ہے کسی کو دوں، میری مرضی ہے کسی کو نہ دوں۔ تو یہاں پر اس حوالے سے فرماتے ہیں کیا مال میں زکوٰۃ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی حق واجب ہے؟ اس باب کے تحت چند آیات قرآنیہ و احادیث نبویہ کے ذکر کے بعد وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، مال کی محبت کے باوجود اسے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا کے تحت امام صاحب راقم تراز ہیں۔ اب یہ امام صاحب کا یہ طویل عبارت ہے یہاں پر، جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ کئی سارے آیتیں اس نے یہاں پر نقل کیے ہیں، اقام الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ اور آت المال۔ یہ آت المال آت زکوٰۃ میں بھی ہے اور آت المال میں بھی ہے کہ یہاں پر اس کا حکم یہ ہے کہ جہاں پر لفظ آت آ جائے تو پھر وہاں پر یہ چیز انسان کی اپنی مرضی کا نہیں رہتا ہے، وہاں پر اس کے اوپر یہ لازم ٹھہرا دیا جاتا ہے کہ لفظ عطا کے ساتھ جب بھی کسی چیز کو ذکر کیا جائے تو وہ پھر اس پر لازم اور فرض قرار دیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک روایت بھی ہے وَفِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ، یہ صراحت ہے اس بات پر کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اس کے مال میں متعین ایک حق ہے۔ روایت ایک اور الفاظ میں بھی میں نے کہیں پڑھی تھی کہ وَفِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ سِوَى الزَّكَاةِ، یعنی تمہارے مال میں ایک معلوم مقدار ہے جو زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہے، اور وہ معلوم مقدار یہ ہے کہ جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہو وہی معلوم مقدار ہے، وہ آپ نے خرچ کرنا ہے۔ ایک اور روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جس میں وہ صحابی نے
یہ اس طرح کی روایات جب سنیں کہ آپ لوگوں پر خرچ کریں، مال آپ کا وہ ہے کہ جو آپ کھا سکیں، تو ایک صحابی نے دریافت کیا کہ رسول اللہ تو پھر ہمارا مال کیا ہے؟ تو اس نے بولا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا مال وہ ہے جو آپ نے پیا، جو آپ نے کھایا، جو آپ نے اوڑھا، جو آپ نے اپنے اوپر چھت بنایا، بس یہی آپ کا مال ہے۔ تو اس نے بولا اس کے علاوہ، کہ اس کے علاوہ تمہارا مال نہیں ہے۔ جب اس کے علاوہ تمہارا مال نہیں ہے تو پھر وہ یا تو ضرورت مندوں کی ہے، یا پھر مرنے کے بعد جس نے جیسا استعمال کیا وہ بھی بھگتنا پڑا۔ آگے صفحہ 80 پر قانونی انفاق کی دیگر مدات، یعنی ہمارے یہاں پھر ایک یہ بھی تصور ہے کہ صدقات تو پہلے بہت مشکل سے لازم کیا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک لازمی چیز ہے اور اختیاری نہیں ہے، لیکن جب پھر اس کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس کے لیے خود حدود اور قیود بنا دیتے ہیں۔ حدود اور قیود یہ کہ آپ نے صدقات جو ہے وہ آپ نے صرف اور صرف مسلمان کو دینے، کسی اور کو نہیں دینے۔ اور پھر مسلمانوں میں بھی اس کی تحدید ہو جاتی ہے کہ دیوبندی نے دیوبندی کو دینے ہیں، بریلوی نے بریلوی کو دینے ہیں، اہل حدیث نے اہل حدیث کو دینے ہیں، کسی اور نے کسی اور کو دینے ہیں۔ پھر دیوبندیوں کے اندر بھی طبقات ہیں، اور یہاں تک کہ پھر مذہبی فرقہ پرست جو ہے انہوں نے ان کو دینے ہیں، جو کچھ نارمل ہے انہوں نے ان کو دینے ہیں، جو تبلیغی حضرات ہے اس نے صرف تبلیغی حضرات کو دینے ہیں۔ وقت لگا ہوا ہے تو پھر وہ قابل تعاون بھی ہے، قابل معاونت بھی ہے، قابل امداد بھی ہے۔ وقت نہیں لگا ہوا ہے، وہ بھوکا مرے، لیکن نہ وہ قابل توجہ ہے، نہ قابل اعتناء ہے، نہ قابل ہمدردی ہے، نہ قابل تعاون ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس تصور کے تردید کے لیے یہاں پر یہ ہے کہ ایک ایسا تصور تھا لوگوں میں، صحابہ کرام میں، کہ صدقات جو ہے وہ صرف مسلمانوں کو دیا جائے۔ تو اس تصور کے رد کرنے کے لیے قرآن مجید کی یہ آیت ہے، امام ابو بکر جساس رحمہ اللہ اس آیت کو بیان کرتے ہیں صفحہ 80 پر، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم۔ تیرے ذمے نہیں ان کو ہدایت پر لانا، کوئی ہدایت لائے یا نہ لائے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ کی منشا پر ہے، وہ کسی کو جس کو بھی ہدایت کا راستہ دکھا دے اس کو دکھا دے۔ اور جو کچھ تم اپنے مال میں سے کسی پر خرچ کرتے ہو اس کا فائدہ تمہیں ہوگا۔ اب یہاں پر اس تحدید کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے نیچے امام ابو بکر جساس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس آیت کے ذیل میں ایک باب اعطاء المشرکین من صدقہ قائم کیا گیا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں اس آیت میں جو مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس سے مراد غیر مسلموں پر صدقہ کرنا ہے، اگرچہ وہ دین اسلام نہ بھی قبول کریں۔ سلف کی اس پوری جماعت سے یہ روایت کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ صدقہ صرف اپنے مسلمان بھائیوں پر کیا کرو، تو اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی۔ چنانچہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تمام ادیان کے لوگوں پر صدقہ کیا کرو۔ اور پھر اس کے علاوہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ اب جب یہاں پر پچھلے آیت میں وما تنفقوا من خیر فلانفسکم کا جب مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ تم اپنے مال میں سے کسی پر خرچ کرتے ہو تو اس کا فائدہ تمہیں ہوگا، جب فائدہ تمہیں ہوگا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ جب اللہ کی رضا کسی چیز میں شامل ہو تو وہی سبیل اللہ ہو جاتا ہے، وہی اللہ کا راستہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو فرمایا گیا ہے کہ والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ مال کو جمع کرنے کا تصور رکھتے ہیں، ذہنیت رکھتے ہیں، پھر وہ جس صورت کا بھی مال ہو، یہاں پر تمثیل کے طور پر سونا اور چاندی بیان کیا گیا ہے۔ اب ہر زمانے کے مال اور دولت اپنی صورت رکھتا ہے۔ اس زمانے میں مال اور دولت جو تھا وہ یا سونا ہوتا تھا یا چاندی ہوتا تھا، تو اس زمانے میں جو بھی اس کی شکل ہے، اب لوگ جس صورت میں بھی اس کو جمع کرنے لگے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور انفاق کا وہ تصوری سرے سے ختم ہو جائے
کہ وہ اس چیز کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھے، اس سے مکمل غافل ہو جائے۔ فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو، یعنی اس کو خبردار کرو اس حوالے سے کہ آپ چھوٹ نہیں سکتے ہو اس سزا سے، سزا آپ کے لیے منتظر ہے۔ اب یہ سزا جب فبشرہم بعذاب علیم ان کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، تو ایک شخص جب آخرت کے لیے مجرم ٹھہرتا ہے اس عمل کے ارتکاب پر، تو جب کہیں پر واقعتاً حقیقی ریاست وجود رکھتا ہو اور اس ریاست کا باقاعدہ کوئی نظام ہو، تو اللہ کا مجرم کیا ریاست کا مجرم نہیں ٹھہرتا ہے؟ کیونکہ ریاست تو اللہ کا نائب ہوتا ہے، ریاست اللہ کا نائب ہوتا ہے، تو ایک شخص اگر اللہ کا مجرم ٹھہرتا ہے تو وہ ریاست کا مجرم ہے۔ اور ہمیشہ وہ شخص جو ہے آخرت میں پکڑا جاتا ہے جب یہاں پر اس کی پکڑ دکڑ نہ ہو، اس کو یہاں پر سزا نہ دی جاتی ہو، اس کے ساتھ یہاں پر انصاف کا معاملہ نہ کیا جاتا ہو۔ اور انصاف جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کو کسی کا حق دلا دیا جائے، یہ انصاف ہو، بس کسی کو جرم سے روکا جائے یہ بھی انصاف ہے، کیونکہ وہ مجرم بن رہا ہے، وہ اپنے حدود کو پامال کر رہا ہے۔ جب اس کو حدود کی پامالی سے روکا جائے یہ اس کے ساتھ انصاف ہے، کیونکہ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ایک مقام پر فرمایا ہے، یہ حدود کے قصاص کے حوالے سے کہ کتب علیکم القصاص، وہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ یہ کتب علیکم القصاص کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی کسی پر ظلم کرے تو اس کو سزا دی جائے، اس کو یعنی قتل اگر کسی نے کیا ہے تو اس کے بدلے اس کو قتل کر دیا جائے، اگر کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹا ہے تو اس کے بدلے میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یعنی جو بھی کسی کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہو اس زیادتی کی بنیاد پر اس کو سزا دے دی جائے۔ تو پھر وہ اس کی تشریح کرتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ کتب علیکم القصاص، اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ نہیں ہے کہ میرے ایک بندے کا ہاتھ کٹا ہوا ہے تو اگلے کا بھی کٹ جائے، میرے ایک بندے کا سر قلم ہوا ہے تو اگلے کا بھی قلم ہو، اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ نہیں ہے مقصود، بلکہ اللہ تعالیٰ کا مقصود یہاں پر اگر سمجھایا جائے تو کتب علیکم القصاص سے اے کتب علیکم المساوات، کہ تمہارے درمیان مساوات قائم ہو۔ مساوات یہ ہے یعنی کوئی بھی اپنے آپ کو کسی سے طاقتور نہ سمجھے، کوئی کسی سے اپنے آپ کو بالاتر اور برتر نہ سمجھے، کوئی بالادست نہ سمجھے، قانون کی گرفت سب پر ہو تاکہ سب کی زندگی کے حدود اور قیود کا تعین ہو، تاکہ نہ کوئی اپنے قید سے آگے بڑھے نہ اپنے حدود سے آگے بڑھے، تجاوز نہ کرے، کیونکہ تجاوز وہ فساد کا ذریعہ بنتا ہے، اور فساد ایک یہ ہوتا ہے کہ معاشرتی طور پر فساد بنے، ایک جو ہے شخصی عملی طور پر فساد بنے۔ اب یہ انفاق نہ کرنا یہ اس کا عملی تجاوز ہے کہ وہ اپنے عمل کے اندر جو اس کے لیے حدود متعین کیے ہے یہ ان حدود کو پامال کر رہا ہے، لہٰذا اگر یہ آخرت کے لیے مجرم ہے تو یہ ریاست کا بھی مجرم ہے، ریاست اس کا اس عمل پر بھی مواخذہ کرے گا کہ آپ بوقت ضرورت انفاق کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اب یہاں پر اس عذاب کی ہیئت کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ کس حد تک اس کے ساتھ جایا جائے گا وہاں پر۔ اب اس حدود کا یہاں پر اظہار کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر بھی انفاق نہ کرنے والے کے ساتھ اس حد تک سختی برتی جا سکتی ہے کہ اس معاشرے کے اندر اس چیز کو باقاعدہ رائج کیا جائے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ آخرت کے دن جو کچھ اس کے ساتھ ہے اس کو گرم کیا جائے گا آگ میں۔ فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم، ان کے پیشانیوں پر، ان کے اطراف پر، وظہورہم اور ان کے ظاہر پر، یہ ساری چیزیں اس کو چسپاں کیے جائیں گے آگ میں جلا کر گرم کر کے، اور پھر ان کو کہا جائے گا کہ یہ تیرے ساتھ کیا کیوں جا رہا ہے؟ وہ اس لیے کیا جا رہا ہے، ھذا، یہ اس لیے ہے، ما کنزتم، جو کچھ تم نے جمع کیا تھا، لانفسکم، اپنے لیے، سب کو فراموش کر کے، کسی کی بھی تکلیف کا تم نے احساس نہیں کیا، نہ کسی کی ضرورتوں کا، فذوقوا، بس چکھو تم، ما کنتم تکنزون، جو تم نے اپنے آپ کے لیے جمع کیا تھا، اپنے آپ کے لیے تم نے چنا تھا، اس کے مزے کو چکھو، یہی مزہ وہی ہے جو تم وہاں اپنے لیے مزے سمجھتے تھے، اپنے لیے سکون اور سہولت کے سامان سمجھتے تھے، یہی اس کا حال ہے۔